إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے۔ اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ صدر محترم فضلۃ الشیخ محمد جنید مدنی حفظہ اللہ و تولی، ناظم اجلاس فضلۃ الشیخ مسعود عبدالغفار بخاری حفظہ اللہ، مسجد کے ذمہ داران، خصوصی طور پر اس مسجد کے امام مدرس روح رواں فضلۃ الشیخ سعود بخاری حفظہ اللہ، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں، ننھے مننے معصوم بچوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں شرکت کے بعد یقیناً بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ اس علاقے میں اللہ کے فضل و کرم کے بعد آپ تمام احباب کی کوشش، محنت، شیخ فضل اللہ کی سرپرستی میں اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ نتیجہ دکھایا کہ اللہ کا یہ گھر تعمیر ہوا۔ کن کن مراحل سے آپ حضرات گزرے ہوں گے، اس کا بہترین اندازہ آپ ہی کو ہے، صحیح اندازہ آپ کو ہے، یا پھر رب العالمین کو ہے۔ وہی بہترین بدلہ آپ تمام کو انشاءاللہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد مسجدیں بہت ساری بنی ہیں، لیکن اس
مسجدوں کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے کہ نماز ہو رہی ہے، جمعہ ہو رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، لیکن اکثر و بیشتر مسجدوں میں یہ شکایت ہے کہ تعلیم کا صحیح بندوبست نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس مسجد کے اندر ہمارے بچوں کے لیے دینی تعلیم کا بہترین بندوبست ہے۔ میں بہترین کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں نے چند نمونے ابھی سنے ہیں۔ چھوٹے بچے، معصوم بچے قرآن کی سورت تلاوت کر رہے ہیں، دعائیں سنا رہے ہیں، نظم پڑھ رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ لوگوں کے سامنے اسٹیج پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ ان تمام نمونوں سے جو میں نے نتیجہ اخذ کیا وہ یہ ہے کہ الحمدللہ تعلیم، قرآن کی تعلیم، دینیات کی تعلیم جس اعتبار سے ہونا چاہیے اسی رخ پر اللہ کے فضل و کرم سے کوشش جاری۔ بچوں نے قرآن کی تلاوت کی، آپ کو ممکن ہے وہ چیز محسوس نہ ہوئی ہو، لیکن چونکہ ہم انہی چیزوں سے ہمارا واسطہ ہے، پڑھنے پڑھانے سے، ہم نے دیکھا کہ بچے الحمدللہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو حروف کی ادائیگی زیادہ تر صحیح تھی، یعنی جو حرف جہاں سے ادا ہونا چاہیے وہ کوشش کر رہے تھے کہ ان حروف کی ادائیگی صحیح طور سے ہونا چاہیے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محنت ہو رہی ہے اور صحیح تعلیم مل رہی۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، اور یہ نصیحت ہے میری کہ اس چیز کو ہم معمولی نہ سمجھیں، اس چیز کو ہم معمولی نہ سمجھیں کہ ہمارے بچے مسجد میں پڑھنے جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا۔ نہیں، آپ مطمئن رہیے، اللہ کے گھر میں اللہ کی دین کو صحیح طور سے الحمدللہ پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں مطمئن ہونے کی ضرورت ہے۔ ان بچوں سے زیادہ میں آپ لوگوں سے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ ان کو ان کی عمر میں برکت دے، ان کے علم میں برکت دے، ان کے صحت میں برکت دے، دین سے جو دلچسپی ہے اللہ اس کو برقرار رکھے۔ میں جو گارجین حضرات ہیں، جو سرپرست ہیں، جو والدین ہیں، ان سے میری چند گزارشات۔ میرا موضوع تو شاید میرے ذہن میں کچھ اور تھا، لیکن وہ تمام چھوڑیے، آئیے ہم لوگ ڈائریکٹ کچھ بات کرتے ہیں آپس میں۔ وہ کیا ہے، مجھے جو کہنا ہے کہ آپ کے بچے مسجد آ رہے ہیں، مسجد میں ان کے ساتھ محنت ہو رہی ہے، بچے قرآن بھی یاد کر رہے ہیں، ناظرہ بھی دیکھ کے پڑھ پا رہے ہیں، دعائیں بھی یاد کر لے رہے ہیں، تقریریں بھی کر رہے ہیں، نظم بھی پڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہ مکمل کامیابی اسی وقت ہمیں مل سکتی ہے جب ہمارا اور آپ کا ان کے ساتھ تعاون رہے گا۔ یہ بچے ہیں، آپ نے بھیجا مسجد میں، حافظ صاحب نے پڑھایا، وہ یاد کر کے پھر گھر جائیں گے۔ مسجد میں یا اس مکتب میں ان کا جو وقت گزرتا ہے، گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، بقیہ یہی بچے آپ کے پاس ہیں۔ اب ان کے ساتھ اگر ہمارا اور آپ کا تعاون ہے تو جس نہج پر ان کو تیار کیا گیا ہے انشاءاللہ اسی پہ وہ باقی رہیں گے۔ اور اگر ان کے ساتھ تعاون نہ ملا یا ان کے اس نہج پر باقی رکھنے کی کوشش نہیں کی گئی تو یاد تو کیے ہیں، امتحان بھی دیے ہیں، پاس بھی ہو گئے ہیں، انعام بھی مل گیا ہے، لیکن وہ یاد نہیں رہ جائے گا۔ اور اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہی ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کیے ہیں
ان سے سنیں آپ سونے کی دعا، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، چلنے کی، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں آنے کی دعا، سواری پہ سوار ہونے کی دعا، یہ تمام چیزیں آپ جانتے ہیں بچوں نے یاد کیا ہے۔ ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ ان اوقات میں ان بچوں کو صرف یاد دلا دیں۔ مثلا آپ کے ساتھ وہ گاڑی پہ کہیں جا رہے ہیں، بائک پہ جا رہے ہیں، تو ہم صرف اتنا کہیں بیٹا سواری پر سوار ہونے کی دعا کیا ہے، وہ فٹ سے انشاءاللہ جو یاد کیے ہیں فوراً پڑھ دیں گے۔ اور دعا کو یاد رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جس موقع کی وہ دعا ہے اس موقع پر بار بار اس کو پڑھا جائے۔ اگر ہم سونے سے، آپ دیکھیں ایک مثال دے کے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اکثر و بیشتر لوگوں کو سونے کی دعا تو یاد رہتی ہے لیکن سو کے اٹھنے کی دعا نہیں یاد رہتی۔ وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ سونے کے وقت دعا تو پڑھ لیتے ہیں لیکن سو کے اٹھنے والی دعا عموماً لوگ نہیں پڑھتے۔ اب جب نہیں پڑھتے تو وہ دعا یاد نہیں رہتی۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جس موقع کی دعا ہے اس موقع پر آپ انہیں صرف یاد دلائیں۔ گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، آپ ان سے کہیے بیٹا گھر میں داخل ہوتے کون سے دعا پڑھنا چاہیے، فوراً اتنا کہیں کہ وہ بچہ جو یاد کیا ہے فوراً پڑھ لے گا۔ یہی طریقہ ہے ان کے ساتھ تعاون کرنے کا۔ ممکن ہے ممکن ہے کہ وہ دعا ہمیں نہیں یاد ہے، ممکن ہے وہ دعا ہمیں نہیں یاد ہے، اس کے باوجود میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ صرف ان کو اس وقت کی دعا پوچھئے، یاد دلائیے کہ اس وقت کون سے دعا پڑھنا چاہیے۔ ان بچوں کو یاد ہے فوراً پڑھیں گے، یہ ان کے ساتھ بہت بڑا تعاون ہوگا۔ ورنہ یہ حافظ صاحب بیچارے کب تک ان کے پیچھے پڑے رہیں گے؟ وہ 2-3 گھنٹہ یہاں ہیں، بقیہ آپ کے پاس۔ ماں اور بہنوں سے گزارش، اگر میری آواز وہ سن رہی، بچے ان کے پاس زیادہ رہتے ہیں تو ان کو انہی چیزوں پر فوکس کرنا ہے کہ ان کو صرف یاد دلائے کہ اس وقت کون سی دعا پڑھی جاتی۔ وہ صورتیں یاد کیے ہوئے ہیں، آپ ان سے کبھی کبھی سنیے کہ بیٹا یہ سورت سنائیے تو وہ سنائیں گے۔ ممکن ہے وہ سورت آپ کو نہیں یاد ہے، شاید آپ غلطیاں نہ پکڑ سکیں، اس کے باوجود ان سے کہیے کہ بیٹا وہ سورت سنائیے تو جو آپ نے یاد کیا ہے، وہ سنائیں گے برابر۔ یہ ان کا سنانا انشاءاللہ ان کے حفظ کو مضبوط کر دے گا۔ یہ ایک چیز ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ کرے آپ کی انشاءاللہ میں واقعتاً آپ کا اخلاص بھی شامل ہو، ورنہ عموماً انشاءاللہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں، یہ تجربہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہ عہد لینا چاہتا ہوں، آپ سے میں عہد لینا چاہتا ہوں، اور اپنے لیے نہیں آپ کے بچوں کے لیے، کہ آپ یہ کام ضرور کریں گے، ضرور کریں گے، ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ یہ چیز ہماری دنیا بھی بنائے گی اور آخرت بھی بنائے گی انشاءاللہ۔ اسی سے ہماری دنیا بھی بنے گی، ہمارے گھر کا ماحول بھی درست ہوگا، ہمارے بچے بھی درست ہوں گے، اور اسی سے ان کی آخرت بھی بننے والی ہے۔ اگر ہمیں اپنے اولاد سے محبت ہے تو یہ کام ہم کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ جو کام ذرا غور سے سنیے گا، باقی باتیں بعد میں انشاءاللہ، جو کام ہمارے بچے کر سکتے ہیں، یہ کام کی بات بولنے جا رہا ہوں، جو کام ہمارے بچے کر سکتے ہیں کیا وہ کام ہم نہیں کر سکتے؟ جو کام یہ چھوٹے بچے، معصوم بچے کر سکتے ہیں کیا وہ کام ہم نہیں کر سکتے؟ وہ کام کیا، اس کی تفصیل، مثلا یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے؟ یہ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یعنی حروف کی صحیح ادائیگی کر رہے ہیں، کیا یہ ہم نہیں کر سکتے؟ یہ دعائیں یاد کرتے ہیں، کیا وہ دعائیں ہم نہیں یاد کر سکتے؟ یہ صورتیں یاد کر رہے ہیں، کیا وہ صورتیں ہم نہیں یاد کر سکتے؟ مولانا بہت بھاری بات بتا رہے ہو، مشکل والی بات بول رہا ہوں۔
ہم کو فرصت کہاں، اس عمر میں ہوگا کہاں، اس عمر میں ہوگا کہاں. یاد رکھیے، یاد رکھیے، یہ عمر ہمیں اسی لیے ملی ہی تھی، کیا جو یہ بچے کر رہے ہیں. اس کے بعد دوسری چیزیں، اور زیادہ وقت آپ سے نہیں مطلوب ہے کہ آپ پورا 24 گھنٹہ اس میں لگا دیجیے، بلکہ یہ بچے جتنا وقت لگاتے ہیں اس سے کم لگائیے. آپ تو چلتے پھرتے بھی وہ کام کر سکتے ہیں. اور یقین جانیے ہمارا یہ پہلو بہت کمزور ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تو تھوڑا سا دین کے راستے پہ لگاتے ہیں، دینی تعلیم کے لیے لگاتے ہیں، لیکن ہم اس کے قریب نہیں آنا چاہتے، ہم اس کے قریب نہیں آنا چاہتے. اور وجہ کیا ہے؟ ہم بہت مصروف ہیں. وجہ کیا ہے کہ اب اس عمر میں ہوتا نہیں. حالانکہ یہ دونوں وجہ درست نہیں، صرف فکر کی ضرورت ہے. جس دن یہ فکر ہمارے ذہن و دماغ میں آ گئی انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا، چاہے عمر کے جس مرحلے میں ہم ہوں اور کوئی بھی کام ہم کر رہے ہوں، کتنا بھی مصروف ہوں، اگر اس کی اہمیت ہم نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا. اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہاں جو بچے ہمارے یاد کر رہے ہیں وہ ہماری بھی ضرورت ہے، ہم کو بھی کرنا چاہیے. قرآن کریم پڑھنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ بتائیے گا. جی ضروری ہے؟ سب لوگ بول رہے ہو؟ نہیں، کچھ لوگ نہیں بول رہے. یہ ہمارے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ بچوں کے لیے ضروری ہے کہ بوڑھوں کے لیے بھی ضروری؟ گھر میں بیٹھی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، دکان پہ کام کرنے والے ان کے بھی ضروری ہے کہ نہیں؟ عالم کے لیے ہے تو غیر عالم کے لیے ہے کہ نہیں؟ ہمارا دین سب کے لیے ہے. وہ غیروں کا معاملہ ہے کہ دین کا کام پنڈت جی کریں گے، بس دین کا کام پنڈت جی کریں گے. ہمارا دین یہ نہیں ہے کہ خاص طبقہ کے لیے، تمام ہر فرد کے لیے، ہر انسان کے لیے. کوئی بھی قرآن پڑھے گا، کوئی بھی قرآن سیکھے گا، کوئی بھی قرآن سکھائے گا، محنت کریے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سنیے گا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں ایک منٹ بیٹا تھوڑا خاموش رہو. اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم. بہت مشہور روایت کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں یا قرآن سکھلاتے ہیں. ہمیں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم سماج میں سب سے بہتر ہو جائیں. مرد حضرات اپنے میں دیکھتے ہیں کہ میں تمام مردوں میں سب سے بہتر ہو جاؤں سماج میں، معاشرے میں. عورتیں اپنے اس میں دیکھتی ہیں کہ عورتوں میں سب سے بہتر میں ہو جاؤں. اب کون بہتر ہوگا کون نہیں ہوگا، لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اس کے لیے کوشش کرتے، اپنا اسٹیٹس بلند کرتے. سماج میں نمایاں ہونے کے لیے لوگ کتنا بینر ونر لگاتے ہیں، ایک پہچان بنے، بہتر ہو، معلوم پڑے فلاں خاندان کے ہیں، فلاں پارٹی کے ہیں، فلاں علاقے کے ہیں، فلاں سن کے تعلقات ہیں. لوگ کرتے ہیں نا کہ سماج میں ہم بہتر ہو جائیں. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے یا قرآن سکھلاتا ہے. ہم ان دونوں میں کہاں ہیں؟ اگر ان دونوں میں ہمارا شمار ہو رہا ہے، قرآن سیکھنے میں یا قرآن سکھلانے میں، تو آپ کے لیے بشارت ہے کہ آپ بہتر لوگوں میں سے. اور اگر نہ سیکھنے میں ہے نہ سکھانے میں، تو آپ کچھ بھی ہو لیکن بہتر تو نہیں. آپ کچھ بھی ہوں گے لیکن بہتر نہیں. اور عموماً آج قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن پڑھانے والوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے. یہ جملہ یاد رکھیے گا، قرآن پڑھنے والے کو، قرآن پڑھانے والے کو حقیر سمجھا جاتا ہے. اپنے گھر کے اندر بھی اپنے بچوں میں امتیاز ہے تعلیم کے اعتبار سے. بچہ ایک وقت قرآن پڑھنے نہ آئے کوئی حرج کی بات نہیں.
وہ بچہ اسکول نہ جائے بڑی سر میں درد ہونے لگتی ہے، ارے بچہ پڑھنے نہیں جا رہا، بات ٹینشن کی بات ہے۔ یہیں سے تفریق دیکھیے کہ وہ اسکول نہیں گیا، اس کے لیے فکر مند ہے، قرآن کے لیے نہیں گیا، کوئی بات نہیں، کیوں ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہے، اس کے مقابلے میں اس کو حقیر جانا ہے۔ اور یہاں تک معاملہ آتا ہے جو بچہ کہیں نہ پڑھ سکے اس کو مدرسے میں ڈال دیجیے۔ یہ حقارت کی ایک علامت بتا رہا ہوں کہ جو سب سے کمزور ہو اس کو دینی تعلیم میں ڈالنے، ذہن اچھا ہے تو دوسری تعلیم میں ڈالیں گے۔ اسلام دوسری تعلیم علوم کو حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے بعد بہتر بننا ہے تو بنیاد ہماری یہ ہونے چاہیے قرآن سیکھنے والے، قرآن سکھانے والے ہونا چاہیے۔ بسا اوقات ایک شخص ایسا ہے اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے اور اس کے بچے کو قرآن پڑھنے آتا ہے۔ سنیے گا میری بات، ایک شخص ہے، آپ ایک منٹ، کچھ نہیں، ان کو جو کرنا کرنے دیں، ہم کو بات کرنے دیں۔ ایک شخص ہے اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ گھر کے بڑے بھی ہو سکتے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہو سکتے ہیں، پیسے میں بڑے ہو سکتے ہیں، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا یا صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، اور اسی گھر میں ایک بچہ ہے چھوٹا سا، انہی کا بیٹا ہو سکتا ہے، ان کا پوتا ہو سکتا ہے، ان کا بھائی ہو سکتا ہے، اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ سوال آپ سے ہے بہتر کون ہے؟ بولیے کون؟ وہ بڑے والے زیادہ بہتر ہیں یا وہ چھوٹا بچہ جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ بولیے بیٹا، چھوٹا بچہ جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ بہتر ہو گیا۔ یہ فیصلہ ہمارا اور آپ کا نہیں، کسی مولوی کا نہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور مثال دوں گا، آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور آپ کی بیوی کو پڑھنا آتا ہے، سنیں، مرد کو نہیں آ رہا ہے، بیوی کو آ رہا ہے، کون بہتر؟ بیویاں سن نہ رہی ہوں آپ کے لیے، اعتراف کریں گے کہ ہاں وہ مجھ سے بہتر ہیں؟ لوگ تو خوبیاں بیان کرنے کے لیے بخالت سے کام لیتے ہیں کہ اس کی خوبی کوئی بیان نہ ہو جائے، وہ بہتر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھنا آتا ہے، ہمیں نہیں آتا۔ تو جب یہ بچے قرآن پڑھ کر کے بہتر ہو سکتے ہیں تو ہم بہتر کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور اس کا طریقہ یہی کہ قرآن سیکھیں، قرآن سیکھیں، قرآن سیکھیں۔ کیسے سیکھیں گے؟ اکثر و بیشتر لوگوں کو قرآن آپ سنیں، پہلے سے کسی طریقے سے قرآن مکمل کر لیا گیا ہے، سنی انی بڑھ گئی، پہلے قرآن ختم ہوتا تھا، سنی بڑھ گئی، قرآن ختم ہے، لیکن پڑھنا آتا ہے۔ آپ سنیں، جیسے ہمارے یہ بچے ابھی پڑھے ہیں، اکثر بیشتر لوگ نہیں پڑھ پاتے، یا تو پہلے اتنی بیداری نہیں تھی یا محنت نہیں ہوئی۔ تو اب ضرورت ہے کہ ہم پڑھیں۔ کچھ بھائی ایسے ہیں، رمضان آئے گا، ایک ماحول ہوتا ہے قرآن پڑھنے کا، مسجد میں تمام لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کچھ ایسے بدنصیب بھی آپ کو ملیں گے جو بیٹھے ہیں بغل میں نے بدنصیب کا لفظ استعمال کیا ہے اور بہت سوچ کے استعمال کیا ہے۔ ان کے دل میں بھی خواہش ہے کاش کہ ہمیں قرآن پڑھنا آ جائے، لیکن پڑھنا نہیں آ رہا ہے، سب پڑھنے اور بیٹھے ہیں۔ بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنی بڑی محرومی ہے، کتنی بڑی محرومی ہے۔ یہ قرآن جس کو اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے لیے نازل کیا، مسلمان ہیں لیکن قرآن پڑھنا نہیں آ رہا ہے، بدنصیبی۔ اب میرا ایک کہنا ہے، رہنے دیجیے، تھوڑا بیٹھ جاؤ، وہ سب ٹھیک ہے۔ اب میرا یہ کہنا ہے کہ قرآن کیا ہم پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، ان بچوں کے جیسا ہم پڑھ سکتے ہیں جیسے ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پڑھتے ہیں؟ یقین جانیے کسی کا بھی بچہ رہا ہوگا کہ یہاں کے قرآن پڑھا ہوگا، دل خوش ہو گیا ہوگا، اس کا دل خوش ہو گیا ہوگا کہ میرا بچہ آج جا کے اسٹیج پہ قرآن سنایا ہے، سورت سنائی ہے،
دعائیں سنائیے، خوشی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی ہے. اور جس کا بچہ نہیں سنا پایا ہوگا یا نہیں موجود ہوگا اس کا بچہ، اس کی بھی خواہش ہے کاش کہ میرا بچہ بھی وہاں موجود ہوتا. اس کو تھوڑا اور لے جائیے کہ بچے ہی تک کیوں یہ خواہش کیوں نہیں جنم پا رہی کہ کاش کہ میں وہاں ہوتا، میں قرآن پڑھتا. کیا ناممکن بات ہے؟ ناممکن بات ہے؟ بولیے. قرآن ہم نہیں سیکھ سکتے؟ سیکھ سکتے ہیں، صرف فکر کی ضرورت، صرف فکر کی ضرورت. ایک مثال دے کر کے میں بات دھیرے دھیرے ختم کر رہا ہوں. ایک مثال دوں گا. جب تک فکر نہیں تب تک کوئی چیز ہم سیکھ نہیں سکتے. اور فکر آئے گی کہ ہمیں سیکھنا ہے تو سیکھ جائیں. یہ موبائل جب چلا، آپ نے پہلی بار خریدا تو آپ کو یہ چلانا آتا تھا؟ سارے فنکشن آپ کو معلوم تھے، لیکن آپ نے سیکھ لیا. کیوں؟ ایک فکر ہے. فکر کے ساتھ ایک احساس تھا کہ لوگوں کے درمیان بیٹھے رہیں گے اور موبائل کا کوئی معاملہ آ گیا، کوئی فنکشن آ گیا اور میں کہوں یار مجھے چلانا نہیں آتا تو کتنے شرم کی بات. دوستوں کے درمیان ہے، محلے کے لوگوں کے درمیان ہے اور وہاں موبائل کا ذکر آ رہا ہے، میسج آ رہا ہے، میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں. کہ دیکھو بھائی اسے میسج کیسے کھلے گا؟ کہتے یہ شرم کی بات ہے. اچھا نہیں لگتا کہ لوگوں کے سامنے یہ کہنا پڑے کہ مجھے موبائل چلانا نہیں آتا. اس لیے وہ سیکھتے ہیں. کن سے سیکھتے ہیں؟ جس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کو چلانا آتا ہے. یہاں تک کہ اپنے گھر میں موجود چھوٹے بچوں سے بھی سیکھتے ہیں. ذرا بتاؤ یہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ بتاتا ہے اور سیکھ جاتے ہیں. کیوں ایسا ہے کہ ایک موبائل لے کے چھوٹے بچے کے پاس ہم چلے گئے، اپنی بیوی کے پاس چلے گئے، گھر میں موجود دوسرے افراد، یہاں تک کہ جو ملازمین ہوتے ہیں، جن کے ہم سیٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، ان سے بھی بات سیدھے سیکھ لیتے ہیں. کیوں؟ فکر ہے. فکر تھی کہ لوگوں کے سامنے یہ کہنا شرمندگی کی بات ہوگی کہ مجھ کو چلانا نہیں آتا، اس لیے ہم نے سیکھ لیا ہے. اور قرآن سے متعلق ابھی ہماری فکر نہیں آئی ہے. بڑے دھڑلے سے بعض مواقع پر ہم کہہ بھی دیتے ہیں کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور اس وقت کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. یعنی موبائل چلانا نہیں آتا یہ کہنا شرمندگی کے باعث میں بات ہوتی ان کے لیے، اور قرآن پڑھنا نہیں آتا یہ کہنا ان کے لیے کوئی شرمندگی. بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں قرآن پڑھنا نہیں ہے، بچپن سے پڑھے نہیں، اور سیدھا اٹھا کر ٹھیکرا اپنے والدین پہ پڑھتے ہیں. ابا لوگوں نے پڑھایا نہیں، ابا لوگوں نے. اب مثالیں دیکھیں گے. اگر ہمیں آج پڑھنا نہیں آتا سیدھا معاملہ کہاں ٹھوکتے ہیں؟ ہمارے والدین نے پڑھایا نہیں، یا حافظ جی ایسے تھے، ایسا ویسا. حافظ جی پر جناب والدین کی غلطی نکل گئی، حافظ جی کی غلطی نکل گئی، آپ کی کوئی غلطی ہے کہ نہیں؟ آپ نے کتنی محنت کی؟ اس کا اندازہ یہاں سے کہ کیا آج بھی انہی والدین کی غلطی کہ آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم نہیں پڑھ رہے ہیں؟ انہی حافظ جی کی غلطی ہے اس دور کی کہ آج ہم نہیں پڑھ رہے ہیں؟ آج تو مواقع ہیں، پڑھا جا سکتا ہے، سیکھا جا سکتا ہے. چند مثالیں دے کے بات ختم کروں انشاءاللہ. یہ بچے حروف کی ادائیگی الحمدللہ صحیح سے کر رہے ہیں، اچھا لگتا ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے محنت ہوگی نا انشاءاللہ اور اچھا پڑھیں گے. ان حروف کی ادائیگی ہماری کیسے درست ہو جائے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں عموماً لوگوں سے بات کرتے ہوئے اس بات کو رکھتا ہوں. دیکھیے، اولاً ہر مسجد میں حفاظ موجود ہیں، امام موجود ہیں، ان کے پاس آپ وقت دیں، ان سے سیکھیں، وہ سکھائیں گے آپ کو. شروعات کیجئے کہاں سے؟ الف با تا فا سے. لوگ کہہ رہے اس دور میں الف با پڑھیں گے، ہو گیا مولانا، ایسی سی بات آپ بتاتے ہیں، الف با پڑھنے کی عمر ہے. ہاں، کیوں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ہمیں اچھا بننا ہے، بہتر بننا ہے. اگر آج ہم الف با تا سا قرآن کا حصہ ہے اس کو صحیح کر رہے ہیں کہ با کی ادائیگی کیسے، تا کی ادائیگی کیسے، سا کی ادائیگی کیسے، جیم کی ادائیگی کیسے، ہا کی ادائیگی کیسے،
تو یہ قرآن سیکھنا ہے، یہ الف با تا مت بولیے، یہ قرآن سیکھنا ہے، اور یہ سیکھنے والا اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم، تم میں سے بہتر شخص ہے۔ تو اولاً جو بھی جس مسجد میں آپ کا تعلق ہے، حفاظ ہیں، علماء ہیں، ان سے رابطے میں رہیے، روزانہ ایک ایک درستے کیجیے۔ کتنا؟ ایک حرف۔ کتنا دن میں کتنا صحیح کرنا ہے؟ کتنے حرف بولیے؟ صرف ایک۔ عربی میں جو حروف تہجی الف با تا تھا کتنے؟ کوئی بتائے؟ جی 29۔ کتنے؟ انگریزی میں الفابیٹ کتنا ہے بیٹا؟ 26 نا؟ ہاں، عربی والا بھی یاد رکھو، اس میں 29۔ میں کہہ رہا ہوں کہ دن میں ایک۔ دن میں کتنا؟ ایک۔ ان 29 حروف کو جب آپ پڑھنے جاؤ گے، آدھے حروف ایسے ہیں جو آپ کو پہلے سے آپ کا درست ہے، آدھے۔ الف آپ کا درست ہوگا، با درست ہوگا، تا درست ہوگا، فا میں شاید تھوڑی محنت لگے، جیم درست ہے، ہاں میں شاید محنت لگے، خا درست ہے، ایسے بہت سارے، یعنی 29 میں آدھے نکلتے ہیں، میں نے شمار کیا ہے، جو سب کے صحیح ادا ہوتے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، 14 ہی بچتے ہیں، انہی 14 کو درست کرنا ہے۔ ایک مہینے میں اگر کوشش کریں، 2 مہینے میں کر لیں، ہفتے میں ایک حرف رکھ لیں، ہفتے میں ایک حرف رکھ لیں، اگر فکر ہے تو انشاءاللہ درست ہو جائے گی۔ اور سب سے بہترین موقع جو ہوتا ہے وہ رمضان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ رمضان کا مہینہ، جب قرآن پڑھنے پڑھانے کا ایک ماحول ہوتا ہے، تمام لوگ الحمدللہ تلاوت میں لگے رہتے، تلاوت میں لگے رہتے، تلاوت میں لگے رہتے ہیں۔ اس ماحول میں الحمدللہ ہر مسجد میں حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں جو موجود رہتے ہیں۔ آپ رمضان کے مہینے میں جس میں 29 یا 30 دن بھی ہوتے ہیں، 29 یا 30 دن ہوتے ہیں، 14-15 حروف پہلے سے صحیح، صرف 14 حروف باقی ہیں۔ ایک رمضان طے کر لیجئے کہ اس رمضان میں ہمیں حروف کی ادائیگی کرنا ہے، حروف کی ادائیگی درست کرنا ہے، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، کوئی یار کی بات نہیں۔ کیوں؟ یہ بڑا کام ہے، رب العالمین کی جانب سے دیا ہوا کام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر کہا خیرکم، تم بہتر ہو سکتے ہو، یہاں بھی اور وہاں بھی، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ تو ایک رمضان طے کر لیں کہ اس رمضان میں ہم کو حروف کی ادائیگی درست کرنا ہے، انشاءاللہ حروف کی ادائیگی درست ہو جائے گی۔ فکر چاہیے بس، جیسے میں نے مثال دیا، فکر نہیں ہو تو نہیں ہو سکتی۔ اب ہماری زندگی میں کتنے رمضان آئے اور چلے گئے، اور ہم وہیں کے وہیں رہ گئے۔ آج بھی ایسے کہنے والے مل جائیں گے ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ اگر فکر ہے تو انشاءاللہ وہ چیز نہیں، ہم بدلاؤ لا سکتے ہیں، اللہ کی مدد آ سکتی ہے، ہم محنت کریں گے، رب العالمین ادائیگی کروا دے گا۔ کوئی چیز ناممکن نہیں، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ ہم نے تو بوڑھے بوڑھے لوگوں کو دیکھا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، نوجوانوں کو دیکھا ہے، جب فکر ان کے اندر آئی کہ ہم کو قرآن سیکھنا ہے، درست کرنا ہے، وہ لگ گئے، وہ اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی صحیح کر رہے ہیں، وہ تجارت بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی درست کر رہے ہیں، وہ جاب بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی درست کر رہے ہیں، بچوں کو پال بھی رہے ہیں، قرآن بھی درست کر رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری ماں اور بہنوں کی مثال ملے گی جو اپنے گھر کے پورا کاروبار دیکھتی ہیں، پورے گھر کا جو بھی کام ہے وہ دیکھتی ہیں، پھر وقت نکالتی ہیں، تھوڑا سا جو ہے وہ اپنا قرآن بھی درست کرتی ہیں، اور الحمدللہ اس کا بہترین نتیجہ سامنے آیا ہے۔ لیکن اگر یہ چیز نہیں آئی میرے بھائیوں، تو بچوں کو پڑھا لیں گے آپ، اس کا اللہ رب العالمین بہترین بدلہ بھی دے دے گا، لیکن قیامت کے دن اللہ ضرور پوچھے گا کہ آپ کو قرآن پڑھنا کیوں نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ رسول شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن پڑھتے نہیں تھے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن کو سمجھتے نہیں تھے۔ بہرحال یہ 2 باتیں مجھے آپ سامنے رکھنی تھی۔ پہلی بات یہ تھی کہ بچوں کا تعاون کیجیے۔ کس معاملے میں؟ جو یہ سیکھ کے جاتے ہیں ان کو عملی پیرائے میں ڈھالنے کے لیے ان کا ساتھ دیجیے، ان کو یاد دلائیے
کہ بیٹا اس وقت کون سی دعا پڑھتے ہیں، اس وقت کون سی دعا پڑھتے ہیں، اس وقت کون سی دعا پڑھتے ہیں، فلاں صورت یاد ہے کیا، وہ اس طریقے سے ان کو یاد دلائی، انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا۔ اور دوسرا، ہمیں بھی ان کے جیسا یا ان سے اچھا بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس امید کے ساتھ میں رخصت ہو رہا ہوں کہ انشاءاللہ ان باتوں پر ہم اور آپ عمل کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ ہاں، اتنا آسانی چھٹی نہیں ملتی میرے سے انشاءاللہ کریں گے اللہ کے لیے۔ تنہائی میں سوچئے کبھی کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اور کسی کو کوئی دباؤ نہیں، کوئی پریشن نہیں، کوئی کسی کے کہنے ہونے کی بات نہیں، صرف اللہ کے لیے ہم کو یہ کام کرنا ہے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ کوئی ضرورت ہے یہ علماء کرام پریشان کیجیے، میں یہ کہتا ہوں امام صاحب لوگ کو پریشان کیجیے پڑھنے پڑھانے کے تعلق سے، فضول میں نہیں، پڑھنے پڑھانے کے تعلق سے ان کو وقت دیجیے، ان کا استعمال کیجیے، یہ وقت دیں گے انشاءاللہ۔ لوگ موجود ہیں، شیخ موجود ہیں، رابطہ کیجیے، راستہ دکھائیں گے۔ بہت سارے علماء اکرام کے رابطے میں آپ خود ہوں گے، آپ ان سے کہیے مجھے یہ دین سیکھنا کیا طریقہ ہوگا، بتائیں گے۔ آپ کتنا دیکھیے کہ ویڈیوز آ رہی ہیں، اس کے ذریعے سے بہت کچھ سیکھیں اور آپ کو استاد کو سنا دیں۔ الہ ہمیں کہنے سننے کی توفیق دے، ہم تمام کو کتاب و سنت مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ ہم نے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ بھی سنا ہے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اس مجلس میں جو کچھ بھی خیر کی باتیں اللہ تو اس کو قبول فرما لے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما، ہم تمام کے لیے خیر کے راستہ بنا، خیر کے راستے پہ چلنے والا بنا، ہمارے گھر کے ماحول کو درست فرما دے۔ ان ننھے منھے بچوں کی کوششوں کو تو قبول فرما لے، انہیں دنیا و آخرت دونوں جگہ کی کامیابی عنایت فرما۔ یہ ادارہ، یہ مکتب، یہ مسجد اللہ تیرے کام کے لیے بنی ہے، اور اسی مقصد کے تحت لوگ اس میں لگے ہیں، کوششوں کر رہے ہیں۔ ہمارے اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما اور اسے بامقصد بنا، آمین تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم۔